اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ سبحان جو ہم کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ جب بھی کسی خوبصورت بات، عظیم و شان چیز کو دیکھتے ہیں، ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، اور یہ اللہ کو تسبیح اتنی پسند ہے سبحان کی کہ جس میں آدمی یہ تسبیح اور اللہ کے گن گاتا ہے، رب ہر چیز سے پاک، عیب سے پاک، اور کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی شیان شان نہیں ہے، کوئی نقص، کوئی اور چیز رب تعالیٰ سے متعلق ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ان چیزوں سے پاک، عجز سے اللہ پاک، عیب سے پاک، رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، رب قادر مطلق ہے، اللہ قدرت، طاقت، پاور رکھتا ہے۔ جو رب یہ فرمائے کن، کن کا مطلب ہو جا، فیکون، اور وہ ویسے ہی ہو جائے۔ جس رب کے ایک امر کن پر اللہ اکبر نظام کائنات کھڑا ہو جائے۔ میرے رب نے واقعہ معراج سے پہلے سبحان فرمایا کہ اللہ عیب سے پاک، اللہ عجز سے پاک، اللہ نقص سے پاک۔ معراج کا واقعہ سن کر یہ خیالات میں نہ پڑ جانا، کیسے ہوا، کیسے ہو سکتا ہے، یہاں سے وہاں کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا جانے والے کو نہ دیکھنا، سبحان فرمایا پہلے یہ دیکھو کہ محبوب کو لے کر کون جا رہا ہے۔ محبوب کو سبحان، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ بھئی عجز جو بندہ نہیں کر سکتا کوئی کام تو وہاں ہوتا ہے عجز، یہ عاجز آ گیا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ عجز سے پاک، اللہ عیب سے بھی پاک، نقص سے پاک، قدرت کاملہ، سبحان اللہ، ہر شے پر ایسا قادر مطلق ہے۔ تو اللہ نے پہلے فرمایا سبحان، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے کر گئے۔ اب اللہ نے یہ سیر کرائی ہے، جب لے کر ہی رب جا رہا ہے، سیر ہی اللہ کروا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی کسی جگہ جاتا ہے، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، کوئی ہم سے کہے میں جا رہا ہوں، کسی ملک میں جا رہا ہوں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کب جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کون بلا رہا ہے، کسی کی دعوت پر، بزنس کی وجہ سے، کس وجہ سے جا رہے ہو، ساری چیزیں بعد اوقات۔ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وزراء اعظم اور بڑے منصب والے، ان کے سارے شیڈول طے ہوتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے فلاں جگہ میٹنگ، پھر یہ کام، پھر وہ کام، اس سے ملاقات گئے۔ میں نے کہا یہ جتنے سوال ذہنوں میں آتے نا، اللہ نے ایک آیت میں ہی جواب دے دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ اپنے خاص بندے کو سیر کرا رہا ہے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کب کی؟ رات کے تھوڑے حصے میں۔ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکت کو رکھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ کس وجہ سے سیر کرنی ہے؟ لنوریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیاں دیکھیں، ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں، کہ ہماری وہ قدرت کی نشانیاں بھی دیکھیں، یہ سفر بھی کریں۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ مسجد اقصی کو اور اس نماز کو حدیث رسول میں خاص طور پر وہ حدیث جو احادیث مشہورہ اور جنہیں متواتر حدیث کہا جاتا ہے، وہ متواتر حدیث کے اندر اس کا بیان آیا ہے۔ اور پھر وہاں سے آگے آسمانوں کی سیر گئے، اور پھر عرش ہے، پھر عرش سے بالائے عرش ہے، مکان سے لا مکان ہے، یہ چیزیں آگے حدیث بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب چلے تو مکہ مکرمہ سے ہیں، مگر کہاں کہاں سے اللہ نے سیر بھی کرا دی ہے اور اپنا دیدار بھی کرا دیا ہے۔